اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا عدوى ولا حامۃ ولا نوء ولا سفر رواہ مسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدوہ کوئی نہیں، یعنی مرض کا متعدی ہونا، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ شگون کے جو مختلف طریقے عربوں میں رائج تھے، کوئی حما تھا، کوئی نو تھا، کوئی سفر تھا، ان تمام کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لا عدوى ولا سفر ولا غول رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا عدوہ کوئی نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کے بارے میں جو توہمات ہیں وہ غلط ہیں، اور غول کوئی نہیں ہے۔ یہ عربوں کے عقیدے کے مطابق جنوں کی ایک قسم تھی جو لوگوں کے سامنے مختلف شکلوں میں ظاہر ہو کر ان کو گمراہ کرتے تھے۔ فرمایا یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا۔ وعن عمرو بن شرید عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان بی وفد ثقیف رجل مجذوم فارسل الیہ النبی صلی اللہ تعالی وسلم انا قد بایعناک فرجع رواہ مسلم۔ حضرت عمر بن شرید اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں جو صحابی ہیں کہ ثقیف جج کا جو وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، ان میں سے ایک وہ لوگ وہ بھی تھے جو طائف میں جو قبیلہ رہتا تھا اس کو نام بنو ثقیف تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ کہنے پر کہ خدا ایک ہے اس کی عبادت کرو، انہوں نے اپنے شہر کے جو لفنگے تھے ان کو ان کے پیچھے لگایا تھا، اور جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لولوان کر دیا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور آپ کو فتح حاصل ہو اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں حاضر ہو رہے ہیں، تو یہ وہ وقت تھا جن لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو مکہ سے نکالا تھا۔ جب آپ نے مکہ کو فتح کر لیا تو وہ اب وفد کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ یہاں ثقیف کا بھی ایک وفد آیا تھا، تو فرمایا اس وفد میں ایک آدمی جو ہے وہ مجذوم تھا، کوڑ کے بست کا مریض تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف پیغام بھیجا،
ہم نے تمہاری بیعت کر لی ہے، ہمارے پاس آئے بغیر ہم نے تمہاری بیعت کر لی ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ اس مجذوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس آنے سے منع کر دیا، فرمایا بیعت ہو گئی ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ ابھی ایک اور حدیث ہم پڑھیں گے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوم کا ہاتھ پکڑا، اور ہماری طرح عرب جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ پلیٹوں میں تو کھاتے نہیں تھے، ایک بڑا برتن ہوتا تھا، اسی میں سارے کھاتے تھے اکٹھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس برتن میں جس میں سارے لوگ کھانا کھا رہے تھے اس میں کھا ڈالا، فرمایا توکل خدا پہ کرو، کھاؤ، یعنی کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایک ہی کام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مختلف امر، ایک میں آپ نے مجذوم کو اپنے پاس آنے سے منع فرما دی، دوسرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ یا وہ شریک طعام کیا۔ تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کو احتیاط پر معمول کیا جائے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا اس کو توکل پہ معمول کیا جائے گا۔ مومن کبھی احتیاط کرتا ہے اور توکل کبھی توکل کرتا ہے، دونوں کی اللہ تعالیٰ اجازت فرماتا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتفال ولا یتطیر وکان یحب الاسم الحسن، رواہ فی شرح سنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھال تو لیتے تھے، شگون نہیں لیتے تھے۔ شگون جو پہلے طریقے بتایا کہ جانور کوئی راستے میں آ گیا، کوئی پرندہ آ گیا، کوئی دائیں طرف اڑا، تو انہیں بے شمار اس قسم کے توہمات بنا رکھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کر دیا۔ پھال یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کے منہ سے کوئی ایسی بات سنتے ہیں جو آپ کو جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے مفید نظر آتی۔ مثال کے طور پر نون جیم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کامیابی، نجاح۔ جو نجی، اگر آپ جا رہے ہیں، کوئی آدمی راستے میں آپ کو ملتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، تو وہ کہتا ہے نجی، تو اس سے آپ یہ پھال لیتے ہیں کہ یہ کامیاب نام یہ ہے، یہ مجھے ملا ہے، تو اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے کامیابی عطا فرمائے، یہ پھال ہے۔ اور وہ جو ان کے توہمات تھے وہ کیا ہے، وہ شگون تھا، شگون سے آپ نے منع فرمایا۔ پھال کو آپ جو ہے اس کو پسند کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے نام بہت پسند تھے۔ نام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے وہ ایسے کہ وہ بامانہ نام۔ ہمارے زمانے میں ایک بیماری یہ بھی کہ ہم جب نام رکھتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ نام ایسا ہو جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو، اور پھر اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ایسے الفاظ کو بھی نام بنا دیتے ہیں جو اسم نہیں ہوتے۔ جو الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے، اور ایک حرف ہوتا ہے۔ حرف تو کچھ نہیں ہوتا جب تک دوسروں کے ساتھ نہ ملے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسم وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کا نام ہو۔ نام وہی اسی لفظ کو نام بطور نام استعمال کرنا چاہیے جو اسم ہو۔ جو فعل ہو، فعل کیا ہوتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ بیٹھتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسے لوگ بھی، ایسے نام بھی ہیں جو فعل پر مشتمل ہے۔ ایک بہت بڑا نام ہے اقرا۔ اقرا کا معنی ہے پڑھو، یہ فعل امر ہے۔ بہت سارے عورتوں کے بچیوں کے بہت سارے نام اقرا رکھتے ہیں۔ تو جب آپ فیصلہ یہ کریں گے کہ نام وہ رکھنا ہے جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو، تو نام تو آپ اسی زبان کا رکھے نا جو آپ جانتے ہیں۔ تو اس میں اسماء کتنے سارے ہیں، بے شمار، لگ کر اربوں کی تعداد میں لوگ آئے نام رکھے۔
آپ وہ نہیں رکھتے تو پھر کوئی ایسا نام رکھیں گے جس کا کوئی مطلب نہیں ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام کو پسند فرماتے تھے، اور اچھا نام وہی ہے جس کا مطلب اچھا ہو اور جس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو سکے. اس حدیث پاک کو شرح سنت میں روایت کیا گیا ہے. وان فتح بن قبیصہ عن ابیہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الیافت والترک والطیرۃ من الجبت. یہ قطن بن قبیصہ اپنے والد مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایافہ، ترک اور طیرہ، یہ ان کا معنی جو ہے وہ جانور جب رستے پہ جا رہے ہوتے کہ پرندے اپنا ہوتے تو ان کو اڑاتے تھے. اس کے ایک طریقے کو ایافہ کہتے تھے، دوسرے کو طرح کہتے تھے. تو فرمایا یہ چیزیں جو ہیں ان کا تعلق جادو کے ساتھ ہے، یعنی جادو کو حرام فرمایا، پھر ان چیزوں کو جادو قرار دیا. اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے روایت فرمایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن چیزوں سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، جس سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، علم پڑھنے کے لیے. علم جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں لوگ، علم دین اور علم غیر دین کی. میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں. ہمارا دین جو ہے اس کے نزدیک ہر علم جو سیکھا جاتا ہے، ہم سائنس کو جو ہے وہ ان علوم میں شامل کرتے ہیں جو دینی علوم نہیں ہیں، دنیاوی علوم ہیں. تو میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا تھا. علماء نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسماء سے مراد لفظی معنی ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا. تو علماء نے تشریح یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں، اسماء سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں، ان کی خصوصیات، ان کے منفعات، ان کے مضرات، وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دی. تو سائنس کا علم وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جینیٹک میں یہ جمع کر دیا تھا، اور اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرما دی. فرشتوں نے اعتراض کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا. جب فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو آدم کو کیوں خلیفہ بناتا ہے، عبادت تو ہم تیری کرتے ہیں، یہ تو فساد مچائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سوال کیا مجھے ان چیزوں کے اسماء بتاؤ، ان کے بارے میں بتاؤ. تو فرشتوں نے عرض کیا پروردگار عالم، ہمارے پاس صرف وہ علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا، اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کرتے. پھر وہی سوال حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے تمام علوم کو کھول کے بیان فرما دیا، ثابت کر دیا کہ ہم نے علم کی بنیاد پر آدم کو تم پر فضیلت دی اور پھر ان کو کم دیا سجدہ کر اس کو. تو میرے نزدیک تمام علوم جو بھی علم حاصل کرتا ہے وہ دین کا ہی علم ہے. آپ میڈیکل کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی دین کا ہی علم ہے. یہ علم الابدان ہے. یہ وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے نازل کی. آپ
صنعت و عرفت کا علم حاصل کرتے ہیں. حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو انبیاء کرام گزرے اکثر جو علوم ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کے ذریعے آئے ہیں. تو میں تو اپنے حساب سے میں تو تمام علوم جو حاصل کرتے ہیں میں ان کو علوم دینیہ میں شمار کرتا ہوں. تو علم حاصل کرنے کے لیے ایک سبق پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کرنا چاہیے. قرآن پڑھ رہے ہیں تب تو فرض ہو جاتے ہیں. اور بھی آپ کو کوئی قرآن پڑھیں گے, کوئی کتاب پڑھیں گے جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے, تو اس سے پہلے اگر آپ وضو کریں گے تو آپ کو وضو مستحب وضو کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اذان سے پہلے وضو کرنا بھی مستحب ہے, یہ واجب فرض نہیں ہے. اذان سے پہلے یہ عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اذان سے پہلے اگر کوئی کسی وقت جو ہے وہ بغیر اذان کے بغیر وضو کے اذان پڑھ دے تو اذان ہو جاتی, وہ گناہ بھی, کیونکہ صرف مستحب کا تارک ہونا. اقامت تک بھی وضو مستحب ہے, لیکن اقامت جو کرے گا اس کے بعد اس نماز شروع ہو جاتی ہے, وہاں فرض ہے وضو. تو اقامت جو ہے وہ اس سے پہلے اس کو بغیر وضو کہنا تو مشکل ہے, کیونکہ اقامت تم کہو بغیر وضو اور پھر نماز کے ساتھ کیسے شامل ہو سکتے. خطبے کے لیے بھی وضو مستحب ہے, خطبے کے لیے بھی وضو مستحب ہے. اللہ تعالیٰ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف ادا کرے تو اس وقت بھی وضو کرنا مستحب ہے. اسی طرح اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر زیارت کے لیے حاضر ہونے کا قصد کریں, وہاں بھی وضو کرنا مستحب ہے. عرفات میں وقوف کا معنی کھڑا ہونا ہوتا ہے. یہ وہاں وقوف کیا ہوتا ہے؟ آدمی کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. عرفات میں وقوف ہوتا ہے, مزدلفہ بھی وقوف ہوتا ہے. وہاں وقوف سے مراد کھڑے ہو کر دعا کرنا ہے. تو عرفات میں وقوف کرنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے. صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے. قربانی کا گوشت کھانے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے. بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ علماء کا اختلاف ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے نزدیک جسم کے کسی حصے سے بھی نجاست خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. کچھ ائمہ وہ کہتے ہیں کہ پیشاب اور پخانے کی جگہوں کے علاوہ کہیں سے نجاست نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اب ایک کے نزدیک اب مثال کے طور پر جو اس امام کے مقلد ہیں جن کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا, تو وہ اگر اس قسم کی سچویشن ہو کہ خون نکل آئے تو ان کے امام تو کہتے ہیں نہیں, لیکن دوسرے امام کے نزدیک وضو ٹوٹ گئے. تو ایسا کام کرنا جس کا کسی امام کا اختلاف نہ ہو, اس کے لیے وضو کرنا بھی مستحب ہے. تو وہ اگر اپنے امام کے فتوے پر عمل نہیں کریں گے اور دوسرے امام کو کہ فتوے پر عمل کرنے کی یہ بھی ہے, یہ بھی وضو کرنا مستحب ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.